السلام علیکم سامعین، ماہنامہ سلطان الفقر لاہور پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ستمبر 2023 کے ریڈرز ڈائجسٹ میں چھپنے والے ایک مضمون لائف آفٹر ڈیتھ کا ترجمہ ہے، اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے سلطان محمد احسن علی سروری قادری صاحب نے، اور یہ مضمون شائع کیا گیا ہے ماہنامہ سلطان الفقر لاہور جولائی 2025 کے شمارہ میں۔ ماہنامہ سلطان الفقر میں بارہا مضامین میں روح کے وجود اور اس کی حقیقت پر بحث کی گئی ہے، اور عوام الناس کی توجہ اس جانب مبذول کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کا حقیقی وجود ان کا جسم نہیں بلکہ روح ہے۔ روح ہی اصل سننے، بولنے، محسوس کرنے والا وجود ہے، نہ کہ جسم۔ جسم صرف اس روح کا لباس ہے۔ موت اس لباس سے روح کا آزاد ہونا ہے۔ موت کے بعد اس روح کو واپس اللہ کی طرف لوٹنا اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ اس لیے انسان کی توجہ اپنے عارضی جسمانی وجود سے زیادہ اپنے مستقل اور اصل روحانی وجود کی طرف ہونی چاہیے۔ اس کی صحت، اس کی پاکیزگی، اس کی قوت، اس کی ضروریات کی تکمیل جسم کی ضروریات کی تکمیل سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ ذیل میں ستمبر 2023 کے ریڈرز ڈائجسٹ میں چھپنے والے ایک مضمون لائف آفٹر ڈیتھ کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں کچھ ایسے لوگوں کے تجربات کی بنیاد پر روح کے وجود پر بحث کی گئی ہے جنہوں نے عارضی جسمانی طبعی موت کے دوران واضح طور پر اپنے روحانی وجود کو دیکھتے سنتے ہوئے محسوس کیا۔ وقتی موت کے دوران اس روحانی وجود کو جسم سے آزاد اور زندہ دیکھا۔ زندگی کی طرف واپس آنے کے بعد انہیں اپنے بیشتر روحانی تجربات یاد تھے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے تجربات ملتے جلتے تھے۔ انیتا بارتھولومیو کے اس مضمون میں ان لوگوں کے تجربات ان الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں۔ 1991 کے موسم گرما میں پام رینالڈز کو معلوم ہوا کہ اس کے دماغ کی ایک شریان میں ایک مہلک رسولی ہے۔ نیورو سرجن رابرٹ سپیسلر، جو فینکس کے بیرو نیورولوجیکل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں، نے 3 بچوں کی ماں 35 سالہ پیم کو بتایا کہ اس کے دماغ کا آپریشن کے لیے اسے اس کا دل بند کرنا ہوگا۔ اس دوران اس کا دماغ بھی کام کرنا بند کر دے گا۔ طبعی طور پر 1 گھنٹے کے لیے وہ مکمل طور پر موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ چنانچہ آپریشن سے پہلے پیم کو بے ہوش کرنے کے بعد اس کے کانوں کو ایک خاص مشین سے نکلنے والی تاروں کے ذریعے بند کر دیا گیا تاکہ اس کے دماغ کی جڑ یعنی نچلا حصہ کو کام کرنے سے روکا جا سکے۔ دماغ کی جڑ انسان کے سننے کی حس اور دیگر از خود کام کرنے والے اعمال مثلا سانس لینا وغیرہ کو کنٹرول کرتی ہے۔ بہت سی دیگر مشینیں پیم کے دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر اور سانس کی رفتار اور جسمانی درجہ حرارت وغیرہ کو ماپ رہی تھیں۔ اس کی ٹانگیں اور بازو باندھ دیے گئے تھے اور اس کی آنکھیں خاص سلوشن ڈالنے کے بعد ٹیپ لگا کر بند کر دی گئی تھیں۔ جیسے ہی ڈاکٹر سپیسلر سرجری کرنے والی آری کے ذریعے پیم کی کھوپڑی کو کاٹنے لگے تو ایک ایسی انہونی بات ہوئی جسے پیم کو مانیٹر کرنے والی بہت سی حساس مشینوں میں سے کوئی مشین محسوس یا رجسٹر نہ کر سکی۔ پیم نے اچانک خود کو اپنے جسم سے اچھل کر باہر نکلتے ہوئے محسوس کیا۔ اپنے ڈاکٹر سپیسلرز کے کندھوں سے بھی اوپر ایک جگہ خود کو پایا اور پھر خود اپنا آپریشن ہوتے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر سپیسلرز کے ہاتھ میں ایک برقی ٹوتھ برش جیسا آلہ ہے۔ ایک زنانہ آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی کہ مریضہ کی شریانیں بہت تنگ ہیں۔ پیم کو لگا جیسے کہ ڈاکٹر اس کے جسم کے نچلے حصے کا آپریشن کرنے لگے ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے تو دماغ کا آپریشن ہونا تھا۔ پیم کی روح نے پھر سوچا شاید ڈاکٹروں نے جو کچھ اس کی کھوپڑی اور دماغ کے ساتھ کیا ہے اس کے نتیجے میں اسے مختلف فریب خیال دکھائی دینے لگے، لیکن باوجود اس کے کہ اس کی آنکھیں اور کان مکمل طور پر بند تھے، اس نے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا وہ سچ مچ ہو رہا تھا۔ سرجری کرنے والی آری واقعی برقی ٹوتھ برش سے ملتی جلتی تھی۔ سرجن واقعی اس کے جسم کے نچلے حصے یعنی گرائن پر کام کر رہے تھے، جہاں سے نالیاں یعنی کیتھیٹر اس کے دل تک ڈالی جا رہی تھیں تاکہ دل اور پھیپھڑوں کو مشین کے ساتھ منسلک کیا جا سکے۔ اس کے بعد ڈاکٹر سپیسلر نے نرسوں کو حکم دیا کہ پیم کو سیدھا کھڑا کر دیا جائے، جس کے بعد اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا۔ ہر مشینی آلے کی ہر ریڈنگ نشاندہی کر رہی تھی کہ پیم کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق موجود نہیں رہ گئی تھی۔ اس دوران پیم خود کو ایک گہری سرنگ میں سے گزرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، جس کے آخری سرے پر اسے اپنی
بہت عرصہ پہلے مر جانے والی دادی اور دیگر فوت شدہ رشتہ دار اور دوست نظر آ رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ وقت رک گیا ہے۔ پھر اس کے ایک رشتہ دار نے اسے واپس جانے کا کہا اور اسے اس کے جسم تک پہنچا دیا۔ اسے لگا جیسے وہ برفیلے ٹھنڈے پانی میں اتر گئی ہے۔ جب پیم کو آپریشن کے بعد ہوش آیا تو اس نے ڈاکٹر اسپیسلر کو اپنے تجربے کے متعلق بتایا۔ ڈاکٹر نے سب سن کر جواب دیا، یہ سب میرے علم اور میری مہارت سے ماورا ہے۔ حقیقت یا فریب؟ آج میڈیکل سائنس کی ترقی نے ڈاکٹروں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ ایسے امراض کا شکار لوگوں کو نئی زندگی دے سکیں جن امراض سے آج سے کئی سال پہلے جانبر ہونے کی کوئی صورت موجود نہ تھی۔ حقیقتاً میڈیکل سائنس کی ایجادات انسان کو موت کی حدوں سے دور لے آئی ہیں۔ پام رینالڈز جیسے جانے کتنے مریض موت کی اس حد تک جا کر واپس آ چکے ہیں جہاں ان کی روحوں نے جسموں سے نکل کر ایک گہری سرنگ میں سے گزرنے اور فرشتوں یا اپنے فوت شدہ رشتہ داروں سے ملاقات کا تجربہ کیا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس غیر معمولی قدرتی عمل کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس یعنی قرب موت کا تجربہ کا نام دیا ہے۔ شروع میں تمام ڈاکٹروں نے ایسے تمام واقعات کو ماننے سے قطعی انکار کر دیا اور اسے موت کے وقت دماغ میں ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والا فریب نظر قرار دیا۔ لیکن ڈاکٹروں کی اس تھیوری کی مخالفت اس بات سے ہوتی تھی کہ دماغ میں پیدا ہونے والے فریب نظر کے لیے بھی ضروری ہے کہ دماغ کسی نہ کسی طور پر کام کر رہا ہو، جبکہ مشینوں کے مطابق طبعی موت ثابت ہو جانے کے بعد دماغ کی حیثیت ایسے کمپیوٹر کی ہو جاتی ہے جس کی برقی رو معطل کر دی جائے، یعنی جسے کام کرنے کے لیے کوئی قوت مہیا نہ کی جا رہی ہو۔ اب یہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں، یہاں تک کہ فریب نظر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس بعید العقل یعنی عقل میں نہ سمانے والی حقیقت کہ دماغ مکمل طور پر کام کرنا بند کرنے کے بعد بھی تصورات یا فریب نظر پیدا کر سکتا ہے، نے ڈاکٹروں، عام لوگوں اور اپنے خالق کے متعلق حقیقی علم کی طلب رکھنے والوں کو حقیقت کی کھوج لگانے پر اکسایا۔ اگر موجودہ سائنس کی زندگی، موت اور شعور کے متعلق تمام تھیوریاں درست ہیں تو قرب موت کے ایسے تجربات کا واقع ہونا ناممکن ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے یہ نقطہ پیش کیا کہ قرب موت کے ایسے تجربات سائنسی علوم میں روح کے متعلق علم کی گنجائش پیدا کرتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ اب بھی روح کے وجود کے متعلق شش و پنج میں مبتلا ہیں۔ میں نے ایک برٹش تحقیق دان سوزن بلیک مور سے پوچھا کہ وہ پیم کے قرب موت کے اس تجربے کے متعلق کیا خیالات رکھتی ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ پیم جو کچھ کہہ رہی ہے اگر سچ ہے تو تمام کی تمام سائنس کو ابتدا سے انتہا تک دوبارہ ترتیب دینا ہوگا۔ البتہ سوزن بلیک مور کا خیال ہے کہ یہ تمام واقعہ حقیقتاً یوں پیش نہ آیا ہوگا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس نے ایسے واقعات پر تحقیق کی ہے لیکن اسے ان باتوں کا کوئی ٹھوس ثبوت نہ مل سکا، یا اسے ان باتوں کی کوئی نہ کوئی دوسری ایسی وجہ مل گئی جس کا روح کے وجود سے تعلق نہ تھا۔ قرب موت کے ان تجربات کے متعلق اپنی کتاب ڈائنگ ٹو لیو میں سوزن بلیک مور لکھتی ہے کہ قرب موت کے ان تجربات میں، جن میں سرنگ میں سے گزرنا، اپنے جسم سے باہر خود کو محسوس کرنا وغیرہ شامل ہے، صرف نفسیاتی محسوسات قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اکثر دماغ کی سرجری کے دوران لوکل انستھیزیا کے زیر اثر مریض ایسے احساسات کا اظہار کرتا ہے جس میں وہ خود کو اپنے جسم سے ہلکا اور باہر محسوس کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کینابس یعنی حشیش، چرس، LSD اور نیند آور دوائیوں کے زیر اثر بھی ان تجربات سے گزرتے ہیں۔ سوزن بلیک مور کا کہنا ہے کہ دماغ اپنے اندر سے ہی خارج ہونے والے ایک افیون آمیز نیند لانے والے مادے انڈورفن کی تیز رو میں بہہ جاتا ہے، جو ذہنی دباؤ یعنی ٹینشن کی حالت میں زیادہ تعداد میں خارج ہوتا ہے۔ وہ اپنی اس توجیہ پر مطمئن ہے کہ قرب موت کے جتنے بھی تجربات ہیں جن میں انسانوں نے خود کو اپنے جسم سے باہر محسوس کیا اور دیگر تجربات کیے، وہ صرف ان کے مرتے ہوئے دماغ کے تخیلات ہی تھے، خواہ وہ کتنے ہی سچے اور حقیقی کیوں نہ محسوس ہوتے ہوں۔ قرب موت کے ایسے تجربات پر تحقیق کرنے والے ایک ماہر دل مائیکل سبیم نے سوزین بلیک مور کی باتوں کی تحقیق کرنے کے لیے پیم کے آپریشن کے دوران
ڈاکٹر اسپیسلر کی تیار کردہ تمام رپورٹوں اور پین کے بیان کیے گئے بعید العقل تجربات کا موازنہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ جس وقت پیم نے خود کو سرنگ میں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت اس کے دماغ میں کسی بھی قسم کی کوئی حرکت یا کارکردگی نہ تھی، جیسا کہ پہلے بھی ایسے دماغ کی مثال ایک برقی رو سے کٹے ہوئے کمپیوٹر سے دی گئی تھی۔ پیم کا دماغ اس وقت ہر لحاظ سے مر چکا تھا، اور ایک مرا ہوا دماغ نہ فریب نظر پیدا کر سکتا ہے، نہ ہی تخیلات و تصورات تخلیق کر سکتا ہے، اور نہ ہی انستھیزیا یا کسی اور دوائی کا کوئی رد عمل ظاہر کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر سیبم کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران پیم مکمل طور پر ہر لحاظ سے مر چکی تھی۔ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہ تھا، زندگی کے کوئی آثار مثلا نبض یا سانس یا دل کی دھڑکن کا چلنا موجود نہ تھے۔ لیکن کیا ان سب کے نہ ہونے کو موت قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ موت ہی تھی تو پھر وہ سب تجربات کیا تھے اور کس کے تھے جس سے پیم اس دوران گزری تھی؟ باربرا رومر فلوریڈا میں قرب موت کے تجربوں پر تحقیق کے دوران سب سے پہلے ایک ایسے مریض سے ملی جو 1970 میں ایسے تجربے سے گزر چکا تھا۔ 1994 تک باربرا 600 ایسے مریضوں سے ملاقات اور انٹرویو کر چکی تھی جو قرب موت کے بعید العقل تجربوں سے گزر چکے تھے، جن کا تذکرہ اس نے قرب موت کے تجربات پر مبنی اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اگرچہ اس کے بعد سے ساتھیوں کے خیالات اس سے مطابقت نہیں رکھتے، لیکن یہ تمام انٹرویو اسے اس بات پر یقین کرنے پر مجبور کر رہے تھے کہ کچھ یا کوئی تو ہے جو جسمانی موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ باربرا کا کہنا ہے کہ جب وہ ان لوگوں سے انٹرویو کر رہی تھی تو ان لوگوں نے ان دوسرے لوگوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا جو ان تجربوں سے گزر چکے تھے۔ چنانچہ باربرا نے ہر ماہ ایک میٹنگ کا بندوبست کیا جس میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے اور اپنے تجربوں پر تبادلہ خیال کرتے۔ میں ان لوگوں کی کہانیاں سننا چاہتی تھی، اس لیے میں ایک میٹنگ میں گئی۔ درجنوں عام سے درمیانہ عمر کے مرد اور عورتیں اپنے ان تجربات کو ایک دوسرے سے بیان کر رہے تھے، جو ان میں سے زیادہ تر کے لیے زندگی بدل دینے والا روحانی تجربہ تھا۔ ان میں سے ایک شخص رابرٹ ملہم کا کہنا تھا کہ اسے دل کا دورہ پڑا تھا، جس کے بعد اس کے دل کی حرکت بند ہو گئی تھی، ساری تکلیف ختم ہو چکی تھی، اور میں نے دیکھا کہ میں اپنے جسم سے باہر ہوا میں معلق تھا۔ میرا جسم بستر پر پڑا تھا اور ڈاکٹر میرے جسم پر دباؤ ڈال کر مجھے دوبارہ زندگی کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا کہنا ہے کہ خود غرضی کی زندگی گزارنے کے بعد موت سے ایک ہلکی سی ملاقات نے اسے ایک بہتر محبت کرنے والا انسان بنا دیا ہے۔ کین ایمک ایک قرب موت کے تجربے کو بیان کرتا ہے جو اس نے ایک الرجی ری ایکشن کے بعد محسوس کیا تھا، جب اس کا سانس مکمل طور پر بند ہو گیا اور بالکل نیلا پڑ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمام چیزوں کو ان کے حقیقی رنگوں میں دیکھ سکتا تھا، میں سن سکتا تھا، میں خوف اور سکون جیسے تمام احساسات کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ سکتے میں آ گیا جیسے کہ وہ اس تجربے سے دوبارہ گزرا ہو۔ لیکن پھر وہ نیلا جسم کون تھا جو بستر پر پڑا تھا؟ وہ جسم میرا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرا جسم ہے۔ اس کی طرف دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ حقیقتاً میں نہیں تھا بلکہ صرف میرا جسم تھا۔ ان تمام لوگوں کے پاس تحریری طور پر کوئی ثبوت موجود نہیں کہ وہ ایک وقت میں طبعی موت سے گزر چکے ہیں، لیکن یہ اتنا ضروری نہیں۔ یہ ان کا موت کو حقیقی طور پر محسوس کرنے اور اس سے گزرنے کا تجربہ ہے جو ان کے لیے اہم ہے۔ ان تجربات پر تحقیق کرنے والی باربرا رومر کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ جاننا ہی کافی ہے کہ ان کا تجربہ ان کا پاگل پن نہیں، اور ایسا تجربہ کرنے والے وہ اکیلے انسان نہیں۔ ان کا تجربہ اگرچہ حیران کن اور انوکھا ہے، لیکن ناممکن یا صرف ان کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ ساری دنیا میں بہت سے لوگ اس قرب موت کے تجربے سے گزر چکے ہیں، اور ان کے تجربوں کی پوری دنیا میں بعض گشت سنائی دیتی ہے۔ بیشتر طبی تحقیق کے ماہرین لفظ روح کے استعمال سے قطعی گریزاں ہیں۔ ان میں سے کچھ کا خیال ہے کہ قرب موت کے یہ تجربات شاید مرتے ہوئے دماغ کے آخری رد عمل کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ انہیں شبہ ہے کہ قرب موت کے تجربات موت کے بعد کی زندگی کا نہیں بلکہ کسی اور اتنی ہی بعید العقل حقیقت کو ثبوت ہو سکتے ہیں۔ انہیں شبہ ہے کہ قرب موت کے تجربات موت کے بعد کی زندگی کا نہیں بلکہ کسی اور اتنی ہی بعید العقل حقیقت کا ثبوت ہو سکتے ہیں۔ شعور صرف دماغ میں ہی تو نہیں پایا جاتا۔ دسمبر 2001 میں برٹش میڈیکل جرنل دی لینسٹ میں چھپنے والی ایک تحقیق میں ایک ڈچ
ماہر امراض دل پیم وین لومل ایک 44 سالہ شخص کے قرب موت کے تجربے کو بیان کرتا ہے، جو دل کے جان لیوا دورے کے بعد طبی طور پر مر چکا تھا۔ اسے ایک ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال لایا گیا، جہاں مشینوں کے ذریعے اس کے دل کو دوبارہ چلانے کی کوشش کی گئی۔ ایک نرس نے اس کے نکلی دانتوں کی بتیسی اس کے منہ سے نکالی تاکہ اس کے گلے سے سانس دینے والی نالی کھزاری جا سکے۔ کچھ دیر بعد جب اس شخص کی حالت سنبھل گئی تو اسے انتہائی نگہداشت وارڈ یعنی ICU میں بھیج دیا گیا۔ ایک ہفتہ بعد اس شخص نے اس نرس کو دیکھا جس نے اس کے نکلی دانت نکالے تھے اور اسے پہچان لیا۔ حالانکہ جب اس نے پچھلی بار نرس کو دیکھا تھا تو اس کی حالت کوما اور طبی موت کے بین تھی۔ تم نے میری بتیسی نکالی تھی، اس نے نرس سے کہا، اور پھر اس دوران ہونے والے تمام واقعات کو بیان کر دیا جو اس کے مطابق اس کے بے جسم موجود نے خود دیکھے تھے۔ قرب موت کے تجربات سے گزرنے والے لوگوں کی تعداد جاننے کی کوشش میں بین لومل اور اس کے ساتھی نے 343 ایسے لوگوں کا انٹرویو کیا جو دل کے جان لیوا دورے کے بعد دوبارہ زندگی کی طرف آئے تھے۔ وین لومر کا کہنا ہے کہ ان میں سے 18% لوگوں نے اس طبی موت کے دوران مکمل اور واضح شعور کی کہانی بیان کی۔ ان تمام لوگوں نے موت کے بعد کی زندگی سے ملاقات کے تجربہ کی ایک ہی جیسی مکمل تفصیل بیان کی۔ ریسسیٹیشن نامی جرنل میں چھپنے والی برٹش تحقیق دانوں کی ساؤتھ ایمپٹن جنرل ہسپتال میں کی جانے والی تحقیق میں ثابت ہوا کہ موت کے قریب جانے والے 11% لوگوں کو بے ہوشی کے دوران اپنے ارد گرد ہونے والے تمام واقعات، اور ان میں سے 6% نے جو طبی موت کے بعد دوبارہ زندگی کی طرف آئے تھے، قرب موت کے تقریباً ایک جیسے تجربات بیان کیے۔ وین لومل اور دیگر برٹش تحقیق دانوں کا خیال ہے کہ یہ تمام کھوج اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک زندہ دماغ کی غیر موجودگی میں بھی شعور کہیں نہ کہیں زندہ رہتا ہے۔ وین لومل کا کہنا ہے کہ آپ اپنے دماغ کو ٹی وی سیٹ سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ٹی وی پر نظر آنے والے پروگرام در حقیقت ٹی وی سیٹ کے اندر نہیں ہو رہے ہوتے بلکہ کہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا کہ پھر ہمارا شعور حقیقتاً کہاں پایا جاتا ہے؟ کیا یہ ہمارے جسم کے ہر خلیے میں پایا جاتا ہے؟ وین لومل نے جواب دیا، میرا خیال ہے ہاں، ہمارے جسم کے تقریباً 5 کروڑ خلیے روزانہ مر جاتے ہیں۔ اس قدر بڑی تعداد میں خلیوں کا تبدیل ہو جانا ظاہر کرتا ہے کہ مجھے اور آپ کو بنانے والے تقریباً تمام خلیے روزانہ بدل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم خود میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتے بلکہ خود کو ہمیشہ کل جیسا ہی پاتے ہیں۔ وین لومل کا خیال ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے تمام خلیوں کے درمیان ایک خاص قسم کا رابطہ پایا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے جسم، کھال، ہڈیوں، خون، دماغ وغیرہ کے خربوں خلیے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے شعور کو ہمارے تمام جسم میں اس طرح متوازی طور پر مسلسل جاری و ساری رکھتے ہیں کہ ہمیں کروڑوں خلیوں کے مرنے اور کروڑوں خلیوں کے پیدا ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دماغ کے خلیوں کی مکمل موت کے بعد بھی جسم کے دوسرے خلیوں میں پائے جانے والے شعور کی مدد سے کوئی انسان ایسے تصورات اور تخیلات کو تخلیق کر سکتا ہو جن کی کوئی اور عقلی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ مفروضہ اگرچہ ہمیں لوگوں کے قرب موت کے تجربات کے نتیجے میں موت کے بعد کی زندگی پر یقین سے روکتا ہے، لیکن یہ خود ایک انتہائی دلچسپ اور گہری تحقیق کے دروازے اور بحث کا ایک نیا پنڈورا باکس کھولتا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ دماغ کے مر جانے کے بعد بھی ذہن کام کرتا رہتا ہے؟ قرب موت کے تجربات ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم بہت سے ان سوالوں کے جواب دوبارہ ڈھونڈیں جن کا جواب ہم اپنے خیال میں دے چکے ہیں۔ مثلاً موت کیا ہے، شعور کہاں پایا جاتا ہے، اور کیا سائنس روح کو تلاش کر سکتی ہے؟